وقفے کے بعد خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ بیگم بازار کے علاقے میں فیل خانے میں چہارشنبے کی رات ہندو بنیاد پرست تنظیموں کے کارکنوں نے معمولی سے واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دیتے ہوئے مسلم راہگیروں پر حملے کر دیے۔ اس واقعے سے آس پاس کے علاقوں میں دہشت پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق گوشہ محل کے بی جے پی کوآپریٹر وائی کٹنم اپنے چند حامیوں کے ساتھ فیل خانے میں صفائی کے بہانے پہنچے، جس پر مقامی مسلم افراد نے اعتراض کیا۔ تاہم کچھ ہی دیر بعد وائی کٹنم 15 تا 20 RSS کارکنوں کے ہمراہ جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے مقامی نوجوانوں پر حملے شروع کر دیے۔ یہ واقعہ فیل خانے میں واقع پہلوان کی ہوٹل کے قریب پیش آیا۔ وائی کٹنم نے تلگو دیشم کے فرقہ پرست بدنام زمانہ کارپوریٹر راجا سنگھ اور دیگر ہندو بنیاد پرست تنظیموں کے کارکنوں کو بھی طلب کر لیا، پھر الٹا بیگم بازار پولیس اسٹیشن کے روبرو دھرنا منظم کرتے ہوئے مسلم نوجوانوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں نے دھرنے کے دوران موزم جاہی مارکیٹ تا افضل گنج جانے والے مسلم افراد کی گاڑیاں روک کر ان پر حملے کیے اور ان حملوں میں چند مسلم افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ RSS کارکنوں کی جانب سے تقریباً 1 گھنٹے تک لبے سڑک ہنگامہ آرائی جاری رہی، لیکن بیگم بازار پولیس ان کارکنوں کو روکنے میں ناکام تھی۔ فرقہ پرست احتجاجیوں نے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر اقبال کو نشانہ بناتے ہوئے ان پر نوجوانوں کو فرار کرنے میں مدد دینے کا الزام لگایا۔ احتجاجیوں نے پولیس کو بھی یہ انتباہ دیا کہ اگر جلد ہی مسلم نوجوانوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ فرقہ پرستوں کی جانب سے جب راہ چلتے ہوئے مسلم افراد کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، تب پولیس احتجاجیوں کو منتشر کرنے میں ناکام رہی۔ حالات کو قابو میں لانے کے لیے ٹاسک فورس کے علاوہ دیگر دستوں کو طلب کر لیا گیا اور رات بھر پیٹرولنگ میں شدت پیدا کر دی گئی۔ کاروان کے علاقے میں مسلمانوں کے لباس میں مشکوک حرکتیں کرنے والے 2 افراد کو مقامی عوام نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ سبز امامہ پہنے ہوئے ان 2 افراد نے ابتدا میں اپنا نام سلیم اور سکندر بتایا، لیکن سختی سے پوچھ تاچھ کے بعد یہ راز کھلا کہ ان کے نام کاشی ناتھ اور پنڈت ہیں۔ ان کے پاس قرآن مجید کا نسخہ بھی تھا۔ مقامی عوام نے انہیں ٹپا چبوترا پولیس کے حوالے کر دیا۔ ابتدائی پوچھ تاچھ کے بعد انسپکٹر نے بتایا کہ یہ دونوں عادی اور مفرور مجرم ہو سکتے ہیں۔ علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے مطالبے کو لے کر بی جے پی کی جانب سے 3 تا 5 سپٹمبر کو ستیہ گرہ کا اعلان کیا گیا ہے۔ جمعرات کو اس سلسلے میں ریاستی پارٹی کے دفتر میں عاملہ ارکان کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سیکریٹری آچاریہ نے کہا کہ اب تک 3000 افراد نے ستیہ گرہ میں شرکت کے لیے اپنے نام درج کرائے ہیں۔ انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ آسام کے مظلوم اور بے گھر اور حکومت کی بے اعتنائی کا شکار مسلمانوں کی مدد کے لیے شہر کے سرکاری فروٹ مارکیٹ کے مسلم تاجرین نے 4,21,000 روپوں کی رقم مجلس کے ریلیف فنڈ میں جمع کروائی ہے۔ تاجرین میوہ جات محمد افسر، نسیم جہانگیر، مقبول ابراہیم، فاروق اور سلیم نے دارالسلام میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ سے ملاقات کرتے ہوئے یہ رقم جمع کروائی۔ اس کے علاوہ ملک پیٹ قدیم اویسی گراؤنڈ کے علاقے سے بھی مقامی نوجوانوں واجد، معراج، امتیاز، اجو، مومن اور تبریز نے بھی 30,000 روپے مجلس ریلیف فنڈ میں جمع کرائے۔ صحافیوں کے لیے میڈیکلیم پالیسی کے تحت حکومت کی جانب سے رقم کی عدم ادائیگی پر صحافیوں نے INPR کمشنر کے دفتر کے روبرو دھرنا منظم کیا۔ آندھرا پردیش جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے رقم ادا کرنے کی ہدایت کے باوجود محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ صحافیوں کی میڈیکلیم پالیسی کے لیے رقم جاری نہیں کر رہا ہے۔ صحافیوں کا کہنا تھا کہ اگر یہ پالیسی ضائع ہو جائے تو اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ عثمانیہ دواخانے کے مردہ خانے سے لاوارث لاشیں بڑے پیمانے پر غائب کر دی جا رہی ہے۔ مردہ خانے کا انتظامیہ اور چند بے ضمیر پولیس عہدیداروں کی ملی بھگت سے لاشوں کی تجارت کا یہ چونکا دینے والا انکشاف اس وقت ہوا جب پنڈلا گوڑا کا ایک خاندان
جو گزشتہ 2 ماہ سے شیخ محمد خواجہ کی لاش حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انتظامیہ کے رویے سے تنگ آ کر انہوں نے میڈیا کو طلب کیا۔ بنڈلہ گڑے کے 55 سالہ شیخ خواجہ 2 جولائی کو لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان کے افراد خاندان کو پتا چلا کہ منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک نامعلوم لاش دستیاب ہوئی ہے جس کی شکل خواجہ سے ملتی ہے۔ ان کے افراد خاندان فوری منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن پہنچے جہاں انہیں یہ بتایا گیا کہ لاش کو مردہ خانہ بھیج دیا گیا ہے۔ جب یہ لوگ مردہ خانہ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ لاش کو لاوارث سمجھ کر آخری رسومات انجام دے دی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ مردہ خانے سے ہندو لاوارث لاشیں ستیہ ہریش چندر ٹرسٹ اور مسلم لاشیں اخبار سیاست کے حوالے کی جاتی ہیں۔ شیخ خواجہ کی مجبور اہلیہ اور ان کی بہن ان کی تصویر لے کر دونوں دفاتر کو پہنچی جہاں انہیں یہ بتایا گیا کہ اس نام اور نمبر کی کوئی لاش انہیں نہیں دی گئی ہے۔ لاش ہے بول رہے مگر میرے کو لاش دے رہے نہیں، ایک مہینے سے پھلا رہے میرے بچے بھائی، میرے کو مرد بچے بھی نہیں ہے اور میں 2 عورت بیٹیوں کو اتنی تکلیف دے رہے، کوئی نہیں سن رہے۔ اور عثمانیہ کے خانے میں گئے تو ہمیں کو جھڑکیاں دے کے مارنے کو آ رہے، ڈرائیور لاش نہیں بنے اور سیاست میں گئے تبھی بس اس کا نہیں ہے، ہمارے کو نہیں آئی لاش نہیں آئی، پیپر آیا ستیہ ہریش چندر ٹرسٹ بھی گئے تھے، پیپر آیا لاش نہیں آئی، آیا اپنی میت پر کے بعد میرے شوہر کو رمضان کے مہینے میں دفنانے نہیں دیے، چھڑا کے رکھے عثمانیہ میں اور جب سے پھراتے جا رہے اس کے پھرتے پھرتے میرے کمر میں اتنی تکلیف ہو گئی اور میری کمر گر گئی، میں کبھی بھی پھرانے نہیں دے رہے لاش۔ مہربانی کر کے میرے شوہر کی میت دلا دو اور میرے شوہر کی میت کی دفن کے بعد میں ان لوگوں کو کیا سزا دو، کیا کہ وہ تو میرے جیسے بیوار سے عورت بیوار سے شوہر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں کرتا۔ میرے بچے اور میں جا کے فریاد کر کے رو رہے تو تھوڑی دور جانے کے بعد سب ہنس رہے مگر ہماری مدد کوئی نہیں کر رہی۔ ستیہ ہریش چندر ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے اعداد و شمار پر مشتمل فہرست 4 ٹی وی کے حوالے کرتے ہوئے یہ چونکا دینے والا انکشاف کیا کہ دواخانے کے انتظامیہ اور چند پولیس جوانوں کی ملی بھگت سے سال میں سینکڑوں لاشیں مردہ خانے سے غائب ہو رہی ہیں۔ انہوں نے سال 2011 کی ایک فہرست پیش کرتے ہوئے بتایا کہ عثمانیہ کے مردہ خانے کو 935 لاوارث لاشیں لائی گئی تھیں جن میں صرف 341 کی تدفین و آخری رسومات انجام دی گئیں جبکہ 554 لاشوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ GHM سے لکھے سو ہے لیکن ان کو یہ معلوم پڑنا ڈپازٹ کرتے وقت یہاں پہ عثمان نے ہیلتھ انسپیکٹر ہو کے رہنا یہاں پہ ڈپازٹ کرنے سے بعد میں 3 دن کے بعد میں ڈسپوزل کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کر کے ڈسپوزل لکھنا، لیکن یہ فارمیٹ کہاں سے آیا یہ کون بنا کے دی؟ اس سے لوگوں یہ لوگ ایکسپرٹ ہو سینئر لوگ یہ معلوم ہونا ڈپوزٹ سے کیا ڈسپوزل کیا پہلے معلوم کر لینا ہوگا۔ پورے ڈیڈ باڈی کلیکٹ کر لے کے ڈسپوزل کلیکٹ کر پولیس والوں کو وزٹ کر رہے، ایک ہوم گارڈ سے لے کے ایسے تک تھوڑے لوگ نیکسس ہو گئے، تھوڑے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی تھوڑے لوگ بہت غلط فہم ہے یہ۔ پولیس والے رہے تو اپن زندہ رہ سکتے ہیں یہاں پہ، ایک ہاسپٹل ایک مندر ہے وہ ڈاکٹر ایک بھگوان ہے، لیکن یہ لوگ سیتان بنے ہوئے آج ہندو رہے تو میرے کو دینا مجھے سیاست کو دینا، لیکن 2 بھی نہیں کر کہاں گئے ڈیڈ باڈی بنا کے تو اٹھ کے تو نہیں جاتا ڈیڈ باڈی ہونا بلکہ 2 مہینے سڑا کے افزل میں PS والوں سے اٹیچ کر کے لوگ دے رہے، پھر یہ پورا الیگل ٹریڈنگ چل رہا۔ 954 باڈیز مسنگ ہے، ایک دن گزرے تو 2 فیملی سے روڈ کے زندگی برباد ہو جائے لوگوں کا، یا زندگی مر گئے معلوم نہیں ہو رہا کیا تو پھر عثمان گنڈائزم پورا یہ انڈین گورنمنٹ ایکشن لینا بول کے میں 4 TV سے پریئر کر رہا ہوں۔ شیخ خواجہ کے افراد خاندان نے 4 ٹی وی کے ذریعے ارباب مجاز سے درخواست کی ہے کہ ان کے شوہر کی لاش انہیں دلوائی دی جائے۔ محکمہ آبکاری کی ٹیم نے پیٹلا برج سٹی کالج چوراہے کے پاس ایک آٹو رکشہ پر دھاوا کر کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ اس کے قبضے سے 200 لیٹر گڑمبا ضبط کیا گیا ہے۔ سرکل انسپکٹر آبکاری پولیس بھارت بھوشن نے میڈیا کو بتایا کہ جمعرات کی صبح آبکاری پولیس نے منگل ہاٹ سے رویندر ناتھ تانڈا جانے والے آٹو رکشہ پر دھاوا کر کے گڑمبے سے بھرے 5 ٹیوبز ضبط کر لیے۔ پولیس نے آٹو رکشہ کے ڈرائیور شیخ اظہر حسین کو گرفتار کر کے اس کا آٹو رکشہ اپنی تحویل میں لے لیا۔ آبکاری پولیس کو آٹو ڈرائیورز کے ساتھی کی تلاش ہے جو دھاوے کے دوران چالاکی سے فرار ہو گیا۔ جے ڈی میٹلا میں ایک روڈی شیٹر کا قتل کر دیا گیا۔
جے ڈی میٹلا پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ چہارشنبے کی شام یوسف، نور، نواز اور اسحاق نے قریب 30 سالہ وحید پر مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ وحید کی سال 2005 میں روڈی شیٹ کھولی گئی تھی۔ اس نے 2 سال پہلے یوسف کا اسحاق کے ساتھ مل کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یوسف بچ گیا، جس پر یوسف نے بدلہ لینے کے لیے اسحاق کو اپنی ٹولی میں شامل کر لیا۔ یہ لوگ منصوبہ بند طریقے سے وحید کا قتل کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ میاں بیوی کے آپسی جھگڑے نے چہارشنبے اور جمعرات کی درمیانی شب اس وقت ڈرامائی شکل اختیار کر لی جب ایک بھاوج نے اپنی سہیلی کی مدد سے اپنے دیور پر حملہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ریڈ ہلز کی ساکن ہنا کا اپنے شوہر جاوید احمد کے ساتھ گزشتہ چند عرصے سے تنازعہ چلا آ رہا تھا۔ جاوید احمد سعودی عرب سے عید کے لیے حیدرآباد پہنچے تھے۔ ان کی اہلیہ ہنا نے الزام لگایا کہ جاوید نے ان کے تقریباً 30 تولے کے زیورات اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ جب ہنا نے اپنے شوہر سے زیورات کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ زیورات ان کے بھائی ماجد کے پاس ہیں۔ ہنا اپنی سہیلی شیلاجہ کے ساتھ زیورات لینے کے لیے ماجد کے پاس پہنچی، جس پر ماجد نے کہا کہ وہ ایڈیشنل کمشنر کرائم احسن رضا کے پاس جا کر اس مسئلے کی یکسوئی کریں گے، اور جب تینوں گاڑی میں جا رہے تھے تو معمولی بحث و تکرار کے بعد ہنا اور شیلاجہ نے جاوید پر گاڑی میں ہی حملہ کر دیا۔ جاوید نے گاڑی سے اتر کر بشیرباغ کنٹرول روم پہنچ کر احسن رضا سے اس کی شکایت کی، جبکہ ہنا اور شیلاجہ نے ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن پہنچ کر اپنے دیور ماجد کے خلاف شکایت درج کروائی۔ شیلاجہ کا الزام ہے کہ ایڈیشنل کمشنر کرائم احسن رضا نے ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس کی چپل سے پٹائی کی۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر پولیس اسٹیفن رویندرا بھی ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ بعد میں پولیس نے اسے خاندانی مسئلہ بتاتے ہوئے یکسوئی کا آغاز کیا۔ جائیداد کے تنازع میں ایک خاتون کے سسرالی رشتہ داروں نے اس کی زبردست پٹائی کر دی۔ متاثرہ خاتون شاہ نواز بانو نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے شوہر پولیس کانسٹیبل شرف الدین صادق کے بھائی فہیم، بھانجے اکرم اور ان کی بہن صفیہ سلطانہ نے 12 اگست کو گھر سے نکلنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پٹائی کی۔ اس سلسلے میں ایک تحریری شکایت ڈی سی پی اکن سبروال سے بھی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ فلک نما پولیس سے بھی اس واقعے کی شکایت کی گئی، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے کیس درج نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے سسرالی رشتہ داروں نے انہیں ان کے شوہر اور بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ محمد خان جویلرز کی جانب سے چلائی جا رہی لاکھوں کی بات نامی اسکیم کے تحت نقد رقم انعامات کا سلسلہ جاری ہے۔ 50,000 روپے نقد رقم کا قرعہ چاند عثمان نامی کسٹمر کے نام نکلا۔ سمیر خان نے چاند عثمان کو رقم حوالے کی۔ تالاب کٹے کی رہنے والی 13 سالہ فاطمہ خاتون 29 اگست سے لاپتہ ہو گئی ہیں۔ وہ اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ فلوریڈا ہائی اسکول گئی تھیں اور وہاں سے اچانک غائب ہو گئیں۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ بھوانی نگر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ ایم سیٹ میں 10,000 تک رینک حاصل کرنے والے طلباء کو فیس کی ادائیگی۔ عدالتی فیصلے کے بعد ہی فیصلے پر نظر ثانی کرنے چیف منسٹر کا اعلان۔ گروپ 1 امتحان میں نقل کرنے کی صورت میں امیدوار پر تاحیات امتناع۔ 3 سپٹمبر کو ہونے والے امتحان کے لیے تمام تیاریاں مکمل۔ رات دیر گئے بیگم بازار میں مسلمانوں پر بنیاد پرستوں کے حملے۔ معمولی واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر حالات کو کشیدہ بنانے کی کوشش۔ اور عثمانی ہاسپٹل کے مردہ خانے سے بڑے پیمانے پر لاشیں غائب۔ لاشوں کی تجارت کا چونکا دینے والا انکشاف۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔